نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 92 سے 97 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آیت 92 ترجمہ: تم کبھی بھلائی نہ پاؤ گے جب تک اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر: اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرو۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی تعریف اور برا مال خرچ کرنے کی برائی ہے۔ آج دنیا میں پیارا مال خرچ کر کے کل کو آخرت میں شاندار مقام حاصل کر لو گے۔ دنیا میں نیک نیتی سے تھوڑا سا خرچ بھی باعث رضا ہے، اور آخرت میں دنیا بھر کا سونا بھی باعث رضا نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انصاریوں میں ابو طلحہ بڑے مالدار تھے۔ آپ کو اپنا باغ بیرہا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا بڑا پیارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس میں جا کر میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو۔ مجھے اپنا یہ باغ بہت ہی پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں نیکی کی امید پر آخرت کے ذخیرے کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جسے چاہیں دے دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، واہ واہ، یہ تو بڑے فائدے والا مال ہے، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، اسے اپنے عزیزوں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے، اچھا ایسا ہی کروں گا۔ پھر آپ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر والا حصہ بڑا عزیز ہے اور اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، زمین اپنے ہی پاس رہنے دو اور پھل اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے اس آیت کا خیال آیا تو سوچنے لگا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے تمام مال میں اپنی رومی لونڈی بہت پیاری ہے، چنانچہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اگر صدقہ لوٹانے کی اجازت ہوتی تو میں اس سے نکاح ضرور کر لیتا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین۔ آیت 93 فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ آیت 94 قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آیت 95۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: یہودیوں کے لیے سب کھانے حلال تھے، ہاں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تورات اترنے سے پہلے حرام کر لیے تھے۔ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو توریت لا کر اسے پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دیجئے، اللہ نے سچ فرمایا، لہذا مذہب ابراہیم کی پیروی کرو جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے 4 یا 5 سوال۔ آیت 93 کی تفسیر: ابن عباس ذرا فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا،
ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں جنہیں اللہ کا نبی ہی جانتا ہے۔ فرمایا شوق سے جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو درمیان میں ڈال دو، اور جو عہد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا وہی عہد کر لو کہ اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں اور تم انہیں پہچان لو تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ بولے ہم یہی عہد کرتے ہیں، ہمیں 4 باتیں بتا دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ مرد و عورت کی منی میں کیا فرق ہے؟ نر و مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اور نبی امی کیسے سوتے ہیں؟ اور کون سا فرشتہ ان کا دوست ہے؟ آپ نے یہودیوں سے اسلام لانے کا مقرر اقرار کرا کر فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری، تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام سخت بیمار پڑ گئے تھے۔ جب بیماری کافی زور پکڑ گئی تو آپ نے منت مانی کہ آپ تندرست ہو کر سب سے زیادہ مرغوب کھانا چھوڑ دیں گے۔ اونٹ کا گوشت اور دودھ آپ کو بہت مرغوب تھا، لہٰذا آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہودی بولے آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہے۔ پھر فرمایا تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا حقدار عبادت نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی پتلی اور رقیق، پھر جس کا غلبہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اسی کے موافق و مشابہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی کا غلبہ ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے ورنہ لڑکا۔ بولے یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہے۔ پھر فرمایا تمہیں اس کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری، تمہیں معلوم ہے کہ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا؟ بولے یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا میرے دوست جبرائیل ہیں اور جب بھی کوئی نبی آیا جبرائیل ہی ان کے دوست ہوئے۔ بولے ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر آپ کا دوست جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو مان لیتے۔ اس پر قل من کان عدوا یعنی سورہ بقرہ کی آیت 97 اتری۔ ایک روایت میں 5 باتیں آئی ہیں، 4 تو حسب سابق اور 5ویں یہ کہ برق و رعد کیا ہے۔ فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر تعینات ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادل کو ہانکتا ہے اور کڑک اسی کی آواز ہے۔ یہودی جبرائیل کا نام سن کر بھٹک گئے اور بولے وہ تو فرشتہ عذاب و حرب ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ کے دوست میکائیل ہوتے جو بارش و پیداوار پر تعینات ہیں تو ہم آپ کو ضرور مان لیتے۔ یہ بھی ہے کہ یعقوب کو عرق النساء کی بیماری تھی، رات دن بے چین رہتے تھے، دن میں تھوڑی سی دیر کے لیے درد ٹھہر جایا کرتا تھا۔ اس وقت آپ نے ترک لحم و شیر کی منت مانی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نظر کر دی، تم بھی ایسا ہی کرو۔ شریعت یعقوب کہ میں پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں منع ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آیت 94 کی تفسیر۔ یوم سبت کا تقرر اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی جو اللہ پر یہ الزام لگائے کہ اللہ ہی نے ہمارے لیے ہفتے کا دن بطور عید مقرر کیا ہے، ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم کی قیامت تک توریت پر عمل کرتے رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں، وہ بڑا ہی بے انصاف ہے۔ آیت 95 کی تفسیر۔ یعنی اللہ نے سچی سچی بات بتا دی، خلیل اللہ کا دین وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لہذا اس دین کے پیروکار بن جاؤ جسے قرآن نے زندہ کیا اور جس پر اللہ کے آخری نبی نے مہر تصدیق ثبت کی، یعنی قرآن کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اسلامی شریعت سے بہتر اور روشن تر کوئی اور شریعت نہیں۔ سورہ انعام کی 161 میں آیت میں فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائی ہے اور ابراہیم کے دین کی جو موحد تھے مشرک نہ تھے راہ دکھائی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 123 میں فرمایا پھر ہم نے آپ پر وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جو موحد تھے مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، آیت 96۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت فمن استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، آیت 97۔ ترجمہ۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکے والا گھر ہے اور دنیا والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان پر جو اس گھر تک راہ کا مقدور رکھیں حج کرنا فرض کر دیا ہے، اور جو انکار کرے تو یقین مانے کہ اللہ دنیا والوں سے غنی ہے۔
آیتوں کی تفسیر آیت 96۔ قدیمی اور سب سے پہلا عبادت خانہ، یعنی جو گھر سب سے پہلے عوام کی عبادت و قربانی، طواف و نماز اور اعتکاف کے لیے بنایا گیا، وہ مکے والا گھر ہے، یعنی بیت الحرام ہے۔ اسے خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ جن کے دین و طریقے پر چلنے کے دعوے دار مشرک یہودی اور عیسائی سب ہی ہیں، مگر افسوس اس مقدس گھر کا حج نہیں کرتے، جسے اللہ کے خلیل نے اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا تھا اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس کے حج کے لیے بلایا تھا۔ اسی وجہ سے اسے برکت والا فرمایا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا دونوں میں کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر؟ فرمایا پھر اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ مکے کا نام، مکہ کے بہت نام ہیں، مثلا مکہ، بکہ، بیت العتیق، بیت الحرام، بلد امین، مامون، ام رحم، ام القرا، اصلاح، عرش، اقادس کیونکہ گناہ مٹا دیتا ہے، المقدسہ، الناسا، حاتمہ، راس، کوتار، البلد، البینہ اور کعبہ۔ آیت 97 کی تفسیر۔ مقام ابراہیم، یعنی اس گھر میں خلیل اللہ کی تعمیر کی صاف صاف نشانیاں موجود ہیں، اور اس کی عظمت و شرف کی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آپ تعمیر کرتے جاتے تھے اور مسالہ اسماعیل دیتے جاتے تھے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار میں نصب تھا۔ عہد فاروقی میں بیت اللہ کے مشرق جانب رکھوا دیا گیا تھا تاکہ طواف میں سہولت ہو، اور طواف کے بعد نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ طواف کے بعد اس کے پاس دوگانہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 میں فرمایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حرم مقام امن ہے۔ جب کوئی خوف زدہ حرم مکے میں داخل ہو جاتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے۔ عہد جاہلیت میں بھی حرم کی یہی قدر و منزلت تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کی پناہ لی تو بیت اللہ اسے پناہ دے دے گا، مگر جگہ اور کھانا نہیں دے گا، لیکن جب اس سے باہر آئے گا تو اپنے جرم پر پکڑ لیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت 67 میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اور اس کے آس پاس لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ سورہ قریش کی آیت 3 اور 4 میں فرمایا لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے نجات دی۔ حرم میں شکار کرنا، پرندے کو گھونسلے سے اڑانا، درخت کاٹنا اور گھاس اکھاڑنا حرام ہے۔ وجوب حج کا بیان، اس آیت کی روح سے حج واجب ہے۔ وجوب حج کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت 196 بھی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں بھی یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ پنچگانہ ارکان اسلام میں حج بھی داخل ہیں۔ بالاتفاق مکلف پر عمر میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے، اس لیے حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 بار یہی سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تمہاری طاقت سے باہر ہوتا۔ پھر فرمایا میری چھوڑی ہوئی بات نہ پوچھا کرو، کیونکہ پہلے لوگ کثرت سوال و اختلافات ہی سے تباہ ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم کروں تو اسے مقدور بھر بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے روک دوں تو اس سے حسب توفیق رک جاؤ۔ استطاعت کی تفسیر، استطاعت کی کئی صورتیں ہیں، کبھی بذات استطاعت ہوتی ہے اور کبھی بے واسطہ۔ ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کون ہے؟ فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا اور میلے کچیلے کپڑوں والا۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا جس میں کثرت سے لبیک کہی جائے اور قربانیاں کی جائیں۔ پھر تیسرے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا کھانا اور سواری۔ حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، فریضہ حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا خرچ اور سواری کا مقدور رکھنے کے باوجود حج نہ کرے
عجب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ حج فرض ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 92 سے 97 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔